السلام علیکم۔ ریاست عثمانیہ کب اور کیسے بنی اور عثمانیوں نے ریاست سے خلافت تک کا سفر کیسے طے کیا؟ اس ویڈیو میں ہم ریاست عثمانیہ کے قیام سے لے کر عروج تک اور عروج سے زوال تک کا سفر بیان کریں گے۔ شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو اللہ کے نام سے جو ہر چیز کا پالنے والا ہے۔ دوستو، یہ کہانی 12ویں صدی میں اناطولیہ کے خانہ بدوش کائی قبیلے سے شروع ہوتی ہے، جب ایک ترک نوجوان اس وقت اسلام کی تلوار اٹھاتا ہے جب مسلمان زوال کا شکار تھے۔ سلجوقی ریاست زوال پذیر تھی اور منگول سر اٹھا رہے تھے۔ ایسے حالات میں اس دلیر مجاہد نے جہاد شروع کیا۔ جی ہاں، یہ کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی ہیں۔ ارطغرل غازی کی بہادری اور صلاحیتیں جلد ہی سلجوق سلطان کی نظر میں آ گئیں، جن کی وجہ سے جلد ہی ان کو علاقے کا سردار اعلیٰ منتخب کر دیا گیا، اور یہ وہ پہلا کامیابی کا سفر تھا جو کائی قبیلے نے حاصل کیا۔ ارطغرل غازی کے اسی جہاد کو اس کے بیٹے عثمان غازی نے جاری رکھا۔ اس دور میں اناطولیہ متعدد چھوٹے چھوٹے قبائل میں بٹا ہوا تھا۔ مورخین کے مطابق 1254 میں پیدا ہونے والے عثمان غازی ان میں سے ایک چھوٹی سی ریاست سوغوت کے سردار تھے۔ تاہم انہوں نے ایک رات ایک ایسا خواب دیکھا جس نے تاریخ کا رخ موڑ کر رکھ دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک رات عثمان غازی ایک بزرگ شیخ ادابالی کے گھر سو رہے تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ان کے سینے سے ایک درخت اگ کر ساری دنیا پر سایہ ڈال رہا ہے۔ جب عثمان نے یہ خواب شیخ ادابالی کو سنایا تو انہوں نے کہا، عثمان میرے بیٹے مبارک ہو، اللہ نے شاہی تخت تمہارے اور تمہاری اولاد کے حوالے کر دیا ہے۔ اس کے بعد عثمان نے اس خواب کی تعبیر کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے آس پاس کی سلجوق ریاستوں اور آخر بازنطینیوں کو پے در پے شکست دے کر اناطولیہ کے ایک بڑے حصے پر اپنا جھنڈا گاڑ دیا۔ یہی خواب 600 سال حکومت کرنے والی سلطنت کا جواز اور محرکہ بنا، جس کے سائے میں انہوں نے نہ صرف اناطولیہ بلکہ 3 بڑے اعظموں کے بڑے حصوں پر صدیوں تک حکومت کی۔ جس ریاست کا بیج ارطغرل غازی نے بویا، درخت عثمان بنا اور شاخ ریحان بنا، اسی سلطنت عثمانیہ کا ریاست سے خلافت کا سفر شروع ہو گیا تھا، اور عثمان کے جانشینوں نے جلد ہی اپنی نظریں یورپ پر جما ڈالی تھی۔ 1326 میں یونان کے شہر تھیسانول کی اور 1399 میں سربیا کی فتح سے عثمانیوں کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوا، لیکن سفر کا اختتام صرف یہیں تک نہیں تھا، بلکہ آگے چل کے ایک ایسی فتح عثمانیوں کا انتظار کر رہی تھی جس کے بعد ترکوں اور عثمانیوں کی تاریخ کو سنہرے حروف میں لکھا جانے لگا، کیونکہ اس فتح نے کئی سو سالوں کی تاریخ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اور ان کی یہ تاریخ ساز کامیابی 1453 میں بازنطین کے دارالحکومت قسطنطنیہ کی فتح تھی، جسے اب استنبول پکارا جاتا ہے، اور یہ ابھی بھی ترکوں کے پاس موجود ہے۔ اور یہ فتح اس لیے بھی اہم تھی کیونکہ مسلمان پچھلے 700 سالوں سے اس کو فتح کرنے کی کوششیں کرتے آ رہے تھے۔ تاریخ کے مطابق 22 اپریل 1453 کو عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد اس کو اپنا دارالحکومت بنا کر کیسر روم کا لقب بھی حاصل کر لیا۔ اب ریاست عثمانیہ اپنے پاؤں پر مضبوطی سے کھڑی تھی اور دشمنوں پر خوف طاری کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد ابھی بھی خلافت کا خواب تکمیل ہونا تھا۔ فتح قسطنطنیہ سے پہلے تک تو یہ صرف ریاست ہی تھی، لیکن 15ویں صدی میں یہ آہستہ آہستہ خلافت میں تبدیل ہوتی گئی۔ اب اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ 1516 اور 1517 میں سلیم محمد اول نے مصر کے مملوکوں کو شکست دے کر مصر کے علاوہ موجودہ عراق، شام، فلسطین، اردن اور سب سے بڑھ کر حجاز مقدس پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت کا رقبہ دگنا کر ڈالا، اور پھر حجاز کے 2 مقدس شہروں مکہ اور مدینہ کو فتح کرنے کے بعد سلیم محمد اول مسلمانوں کے سب سے طاقتور حکمران بن گئے۔ تصور کے مطابق 1517 میں سے ہی خلافت عثمانیہ کا آغاز ہو چکا تھا، کیونکہ مسلمانوں کے تمام مقدس مقامات اب عثمانیوں کی سلطنت کا حصہ تھے۔ اسی وجہ سے سلیم محمد اول کو پہلا عثمانی خلیفہ پکارا جاتا ہے۔ سلطنت کے عروج کے بعد مختلف بغاوتوں اور روس کی طاقت میں اضافے نے اس سلطنت کو زوال کی طرف دھکیل دیا۔ آہستہ آہستہ اہم علاقے ان کے ہاتھوں سے نکلنا شروع ہو گئے۔ ان پے در پے شکستوں کے بعد 1914 میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی، اور ان میں عثمانیوں نے جرمنی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ 1918 میں عرب میں بھی بغاوت شروع ہو گئی۔ عثمانی سلطنت کی گرتی ہوئی دیوار کو آخری دھکا جرمنی کی شکست سے ملا۔ اس کے ساتھ ہی ایک معاہدے کے ذریعے اس سلطنت کو ختم کر دیا گیا اور اس کے علاقے اتحادیوں میں تقسیم ہو گئے۔ پھر ترکی کے اندر سے ہی ایک قومی تحریک چلی جنہوں نے اپنی جنگی آزادی کو جیت لیا۔ پھر 1 دسمبر 1922 کو ترکی کی اسمبلی میں ایک بل پاس کیا گیا، جس کے تحت آفیشلی سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا اور سلطان کا اختیار ختم کر دیا گیا، اور یوں ایک عظیم ریاست عثمانیہ اختتام پذیر ہوئی۔ یہ تھی سلطنت عثمانیہ کی تاریخ قیام سے عروج تک اور عروج سے زوال تک۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک فی امان اللہ۔